اتنی ہمت نہیں ہے میری، اتنی مطلب کچھ نہیں ہے. میں صبح بھی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اتنی مجھے ہمت دے، اتنا کچھ بالکل کھلے آسمان کے نیچے اور بے انتہا پریشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں میرے بہن بھائی؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. اچھا جی، ہمارے سب سے پہلے تو ایک ہماری بہن نے کمنٹس کیا تھا، وہ کہہ رہی ناصر بھائی آپ کے علاقے میں سیلاب کتنا آیا ہوا ہے وہ آپ بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے بھائی اپنا پرانا گھر بھی آپ دکھائیں بھئی وہاں پہ کتنی مطلب نقصان ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں بھئی جو ہمارا گھر ہے نا، جہاں پہ مطلب ہم نے گھر بنایا ہوا تھا، پہلے یہ بات ہے وہ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، وہ سرکاری رقبہ تھا اور وہاں پہ ہم نے مکان بنایا ہوا تھا. آپ پرانی اگر ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں وہ ہمارا سرکاری رقبے پہ ہم نے جگہ بنائی تھی تو انہوں نے ہمیں اٹھا دیا تھا. تو ہم لوگ یہاں پہ کرائے کے مکان میں آ گئے تھے اور وہاں پہ ہمارا سامان رکھا ہوا تھا. جو ہم نے سامان اٹھا کے وہاں ایک اور گھر ہے تو وہاں پہ ہم نے سامان رکھ دیا. تو جو ہمارا کمرہ تھا اس کے ارد گرد جو ہے نا تقریباً 2 فٹ پانی آیا ہوا ہے. اور کل والی ویڈیو میں نے تھوڑے سا مطلب وہ دکھایا تھا کیونکہ میں آگے جا نہیں سکا، کیونکہ وہاں پہ اچانک پانی آ گیا تھا تو اس وجہ سے وہاں پہ ہم لوگ جا نہیں سکے. اور ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کال آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا بھائی پانی جو ہے نا 5 فٹ مطلب ایک بندہ کھڑا اس کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے، مطلب اتنا پانی وہاں پہ آ چکا ہے. تو خیر میں وہاں پہ نہیں جا سکتا کیونکہ راستہ سارا بند ہے اس سائڈ پہ. اور میں جہاں پہ اس ٹائم کھڑا ہوں یہ ہے جی ایک شہر، اور اس کے یہاں پہ بھی پانی آ جانا تھا سیلاب کا. اس کی وجہ یہ ہے بھئی یہاں پہ ہے جی بیس، یہاں پہ بیس ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ علاقہ جو ہے نا یہ محفوظ ہے اور لوگ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ گئے ہیں. اور میں آپ کو دکھاؤں تو وہ سامنے گھر ہے، وہاں پہ میں پہلے رہتا تھا. وہ مطلب پلاٹ میں نے ہی مطلب وہاں پہ انتظام کیا تھا، سارا درخت وغیرہ پیڑ وغیرہ لگائے تھے. پرانے سبسکرائبروں کو پتہ ہے. تو اس گھر میں بھی لوگ آ گئے، اس گھر میں بھی آ گئے، اس کے اگلے گھر میں بھی آ گئے اور اس سائڈ پہ بھی آ گئے. اس کے علاوہ یہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے بھئی آپ کو ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں سائڈوں پہ فصلوں میں سارا پانی پانی نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے بھئی اس ٹائم بارش لگی ہوئی ہے اور میں قمیض اتار کے کھڑا ہوں، بنیان پہنی ہوئی ہے اور اس ٹائم بارش لگی ہوئی ہے اور بارش بے انتہا آئی ہے. اور جو سیلاب زدگان ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. وہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے میں آپ کو بلکہ یہ سامنے وہ کھمبا لگا ہوا ہے، یہ کھمبا بالکل نہر کے بالکل پاس ہے. وہاں پہ لوگ کافی تعداد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل کھلے آسمان کے نیچے اور بے انتہا پریشان ہے. اور ہم لوگ بھی پریشان ہیں کیونکہ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ہم سے زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے سے یہاں پہ کرائے کے مکان میں محفوظ تھے. وہ لوگ پانی کے اندر تھے، وہ لوگ دریا کے اندر ان کے گھر تھے، دریا میں مطلب وہاں پہ پانی پانی آ گیا. وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے لیے ڈھیر ساری دعا کریں. اور ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے کافی بہتر رکھا ہے. تو اور دعا کریں اللہ پاک مزید سب کی حفاظت فرمائے. باقی ہم لوگ نا دوست مل کے 8-10 دوست مل کے ہم لوگ راشن وغیرہ جو ہے وہ اور چاول وغیرہ بنا کے لوگوں تک ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن میں اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں میں نے خرچ کیا، نہ ہی میرے پاس کچھ ہے، نہ ہی میں نے کوئی خرچ کیا ہے. ایک ہماری دوست ہے وہ اس کے ساتھ مل کے اور کچھ لوگ یہاں کے جو علاقے کے ہیں جو بڑے پیسے والے ہیں ان لوگوں نے مل کے مطلب چاول وغیرہ دیگے وغیرہ بنواتے ہیں. پھر ان کے ساتھ میں جا کے اور میرے دوست جا کے ہم لوگ جا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، مطلب مفت کی نیکی لے رہے ہیں. تو باقی ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگ لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم لوگ مطلب اپنا سامان اٹھا لیتے. اتنا مطلب ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا. بہرحال جی اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے. اور رات کو اتنا زیادہ دکھ ہوا اور میں اتنا زیادہ رویا ہوں، پہلی مرتبہ اتنا رویا ہوں، لیکن کیمرے کے سامنے نہیں رویا، الگ سے رویا ہوں. کیونکہ کل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو بھاگتے ہوئے، لوگوں کے بچے جو ہے نا سڑکوں پہ دیکھے ہیں، لوگوں کے بچوں کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے بھئی وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے بھی، پانی تک نہیں ہے. اور اتنا زیادہ رات کو دکھ ہوا ہے اور میں شکر ادا کرتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ پہلے سے محفوظ جگہ پہ تھے. تو باقی دوسری بات یہ ہے یار وہ کھلے آسمان میں بیٹھے ہوئے بارش لگی ہوئی ہے
पता नहीं किस हाल में बैठे हुए हैं। मेरे इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे इतने मतलब कुछ नहीं है। मैं सुबह भी दुआ कर रहा था कि या अल्लाह इतनी मुझे हिम्मत दे, इतना कुछ दे और गैब से मदद कर कि मैं उनको और कुछ ना कर सकूँ तो कम अज़ कम मैं उनके लिए कोई खैमा या कुछ मतलब के खाने पीने की चीज़ें अपनी जेब से वहाँ पे अदा कर सकूँ। तो बहरहाल जी इतनी हिम्मत नहीं है। तो बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। तो और दूसरी बात ये है भाई, हमारा ना यहाँ पे जो वफाकी वज़ीर है उसकी वालदा की डेथ हो गई है। और वफाकी वज़ीर चौधरी अनवार उनके यहाँ जा रहे हैं, जमशेद साहब के यहाँ। उनकी वालदा की डेथ हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी कुछ देर पहले मुझे कॉल आई है, तो मैंने उस्मान भाई को कॉल की, वो भी आ रहे हैं। तो हम लोग मिल के जाएंगे जी उनके जनाजे पे भी। और वो हैं जी वफाकी वज़ीर, उनके पास उनकी तज़ियत के लिए जनाजे पे भी हम लोगों ने जाना है। तो बारह मैंने तैयारी वगैरह कर ली है और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। और बाहर का मैं अगर मौसम आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का मौसम है जी, और हर चीज़ धुल चुकी है। वैसे तो मौसम ठंडा है लेकिन यार उनका क्या है, वो बेचारे किस हाल में होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यार, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि यार ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो बहरहाल अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। और यहाँ पे लोग ऐसे हैं भाई, वो खूब इंजॉय कर रहे हैं जी, बारिश आ गई जी, मज़ा आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक करम करे। अच्छा दूसरी बात ये है भाई, दोस्त आ रहा है, मैंने उसके साथ जाना है। बात थोड़ी और दूसरी साइड पे चलेगी। अच्छा मेरे पास ना कुछ ये एक प्लेट पड़ी हुई है और मेरे पास एक बैटरी भी है, पंखा भी है। तो मैं वो सोच रहा था भाई वो सेल कर दूं, क्योंकि मैंने अभी तक मकान का रेंट जो है वो अभी तक नहीं दिया, ना पिछले माह का दिया ना इसका दिया। तो इसके लिए भी थोड़ा सा परेशान था। तो मैंने ये प्लेट और साथ में एक बैटरी है और एक सोलर पंखा है। तो मैं सोच रहा था भाई वो ही दे दूं, क्योंकि अब कारोबार तो है नहीं, काम धंधा तो है नहीं, बिल्कुल ही हर चीज़ बंद पड़ी हुई है और रास्ते भी बंद हैं। पहले फिर भी कुछ गुजारा मेरा हो रहा था, तो अब वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं ये सोच रहा था भाई ये मैं दे दूं, क्योंकि सुबह मैंने एक पोस्ट भी लगाई है ग्रुपों में कि ये चीज़ें मैंने सेल करनी है। एक दो कॉलें भी आई हैं, लेकिन मेरी चीज़ कम से कम ये 50-60 हज़ार की है, तो ये 15-20 हज़ार की मतलब कीमत लगा रहे हैं। तो बहरा जी अल्लाह पाक करम करे। अच्छा ये भाई जा रहे हैं, ये भी बेचारे ना, इनको मैंने ये मकान लेके दिया है किराए का, और ये भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से मैं इनको लेके आया हूँ। तो खैर अल्लाह पाक करम करे। फ़िलहाल चलते हैं जी, तैयारी करते हैं। क्यों बाहर दोस्त आ गया जी, और बल्कि ये दरवाजे के पास ही पहुँच गए। तो अच्छा इस साइड पे काम हो रहा है जी, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जी। मौसम ठंडा हो गया जी। अच्छा जी उस्मान भाई पहुंच गए और इनके साथ जा रहे हैं जी जनाजे पे। और बाहर की सूरत भी आपको रास्ते में दिखाते हैं भी कैसा मौसम है जी बाहर का। हम लोग पहुंचे हैं टोबा टेक सिंह, और हमारे पूरे रास्ते में जो है ना बारिश लगी हुई थी, और इस टाइम हम लोग शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं जी जनाजे पे, और यहाँ पर है जी जनाजा। तो तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें। ये सामने जो मेरे तमाम दोस्त हैं ये जल्द से जल्द जो है सफ़ें दुरुस्त करें ताकि जनाजा का अमल जो है वो किया जाए।
کی جاتی ہے نظر و ضبط کا خیال رکھیں. حاضر کے لیے جو لوگ پھر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے التماس ہے کہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں. جنازہ تھا جی وفاقی وزیر جنید انوار چودھری ٹوبہ ٹیک سنگھ ان کی والدہ کا، اور جنازے میں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. اور یہاں سے ابھی ہم لوگ فارغ میں واپس چلتے ہیں جی گھر کی سائڈ. جنازے سے واپس آ چکے ہیں اور گاڑی کھڑی کی تھی یہاں پہ، اور عثمان بھائی گئے ہیں جی اندر. یہ ایک اسکول ہے، عثمان بھائی اندر گئے اور وہ آ جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں جی اپنے گھر کی جانب. کافی سفر کرنے کے بعد جی ابھی پہنچے گھر، اور الحمدللہ اس ٹائم موسم جو ہے وہ بارش تھم چکی ہے اور ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ جی گھر پہنچ چکے. اور باقی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.